حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ عزیزاء گرامی، سورہ کہف کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آج جو ہے آپ کے سامنے آیت نمبر 55 ہے، جس میں اگر آپ غور کریں تو پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ تو آپ غور کریں کہ اگر توجہ کریں اس آیت کریمہ میں کہ پروردگار نے جو ہے اس سورہ کہف میں بہرحال مختلف واقعات کا تذکرہ بھی کیا ہے اور قیامت کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے انسان کی فطرت کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ بہت جھگڑالو ہوتا ہے، اور لوگوں کے لیے ہدایت کے آ جانے کے بعد کون سی شے مانع ہو گئی ہے، کون سی چیزیں رکاوٹ پیدا کر چکی ہیں کہ یہ ایمان نہ لائیں اور اپنے پروردگار سے استغفار نہ کریں، مگر یہ کہ ان تک ابھی اگلے لوگوں کا طریقہ آ جائے یا ان کے سامنے سے بھی عذاب آ جائے۔ تو آپ غور کریں کہ یہ آیت کریمہ جو ہے متوجہ کر رہی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں جس سے انسان ایمان نہیں لاتا، اور بہت سے ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ انسان استغفار نہیں کرتا، اور یہ سنت الاولین، اولین پہلے والوں کے ایک طریقہ اور سنت ہے جو بہرحال جو کہتے ہیں ان کا ایک طریقہ پایا جاتا ہے۔ سنت الاولین جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ خدائی طریقہ کار ہے جو سابق امتوں میں اختیار کیا گیا تھا، اور جس کے بعد پوری قوم برباد ہو گئی تھی۔ اب یہ لوگ بھی ایسے ہی برتاؤ کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کے بغیر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے مسئلہ کیا ہے کہ اللہ نے جو ہے بہت ساری قوم پر عذاب نازل کیا، چاہے قوم لوط ہو، چاہے قوم نوح ہو، چاہے قوم سمود ہو، چاہے قوم عاد ہو۔ آپ غور کریں کہ جناب صالح کی اونٹنی جو کہ اللہ نے جو ہے پہاڑوں کے درمیان سے جو ہے نکالی تھی، تو اس کو جو ہے انہوں نے جو ہے قتل کر دیا تھا۔ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے جو ہے انہی گناہوں کی بنیاد پر جو ہے ان کے اوپر بہت سخت گیری کی تھی اور عذاب میں مبتلا ان کو کیا تھا۔ تو اب آپ غور کریں کہ قوم عاد ہو یا قوم عاد ہو یا قوم سمود ہو یا قوم نوح ہو یا قوم لوط ہو، ان کو جو ہے بہرحال جو ہے غرق کیا تھا، ختم کیا تھا، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوئے تھے، اس بنیاد پر کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لا رہے تھے اور نبیوں کو پریشان کیا کرتے تھے۔ تو اب وہی مسئلہ ہے کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کون سی چیزیں جو ہیں اگر لوگوں کے لیے ہدایت کے آ جانے کے بعد، جب ہدایت کا راستہ سامنے آ گیا اور حق سامنے آ گیا اور صحیح راستہ سامنے آ گیا ہے، تو پھر کون سی چیزیں رکاوٹ پیدا کرتی ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں اور جو ہے اپنے پروردگار سے استغفار نہ کریں، مگر یہ کہ جو ہے ان تک بھی اگلے لوگوں کا طریقہ کار سنت الاولین جو کہتے ہیں عذاب وغیرہ آیا تھا مثلا ان کے اوپر آ جائے، یا ان کے سامنے بھی عذاب کا سلسلہ قائم ہو جائے۔ تو اب آپ یاد رکھیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں غور طلب بات ہیں کہ جو اللہ نے جو ہے بیان کیا، پر دو باتیں یہاں سامنے آئیں، ہدایت کا راستہ سامنے ہے، حق بات سامنے ہے۔ اب ہم کوئی بھی شخص جو ہے یا تو ایمان نہیں لا رہا ہے، اچھا ایمان کیوں نہیں لا رہا ہے؟ رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور ہو یا جناب نبی کریم کا دور ہو، آخری نبی کا دور ہو، جب نبی نے جو ہے طریقہ کار اپنایا ہے اللہ کے احکام کو بتانے کے لیے، تبلیغ احکام الہیہ کے لیے، صحیح راستہ بتانے کے لیے، تو پھر جو ہے کچھ لوگوں نے جو ہے اس طرح سے کہا کہ یہ تو نیا دین لے کر آ رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے بھیا، یہ تو آپس میں اختلاف پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا یہ بھی صحیح ہے، آپ دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہی ہوا تھا کہ یہ تو آپس میں اختلاف پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اسی طرح جو ہے آخری نبی کے دور میں یہی تھا۔ تو اب مسئلہ یہی ہے کہ یہ جو نبی نے جو ہے احکام الہیہ کی تبلیغ کے لیے راستہ اپنایا،
بھائی معجزات بھی دکھایا، ایسا تو نہیں ہے معجزہ نہیں دکھایا۔ بھائی ظاہر بات ہے کہ جس نے کہا کہ ہم ایمان اس وقت لے کے آئیں گے اگر یہی کنکری کلمہ پڑھ دیں، اچھا ٹھیک ہے، نبی نے کہا اچھا اس کنکری سے کہا کلمہ پڑھو، اس نے جو ہے ہاتھ پہ رکھا، کنکری جیسے ہاتھ پہ رکھی فوراً جو ہے کہتے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، ہے نا۔ تو اب جو ہے ظاہر بات انہوں نے کہا کہ ایک کنکری جو ہے کلمہ پڑھے تو ہم جو ہے ایمان لے آئیں گے، اور پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اچھا ٹھیک ہے، نبی کو جو ہے یعنی صادق مانتے تھے، سچا مانتے تھے، اور امین امانت دار مانتے تھے، ہے نا۔ جب نبی نے اعلان کیا ایک لوگوں کو اکٹھا کر کے کہ تم لوگ جو ہے مجھے امین مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں۔ صادق مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں۔ سچا مانتے ہیں، ٹھیک۔ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کر رہا ہے، مانو گے؟ ان لوگوں نے بالکل مانیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، جب اقرار اتنا لے لیا پھر نبی نے کہا ان رسول اللہ، میں رسول خدا ہوں، تم مجھ پر ایمان لے آؤ، اللہ پہ ایمان لے آؤ۔ اب وہ جو ہے بہت چکا ہو گیا ایک دم سے کہ آخر یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اب یہ تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ کہا کیوں نہیں مانو گے؟ کہا ہم اپنے باپ دادا کی سیرت پہ چلیں گے، باپ دادا کی جو ہے باتوں کو سامنے رکھیں گے، باپ دادا جس طرح کرتے تھے ویسے ہم کریں گے۔ تو اب آپ غور کریں، ان لوگوں نے بہانہ بنایا کہ باپ داداؤں نے جو کیا تھا وہ ہم کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، نبی کو نبی کیوں نہیں مانا انہوں نے؟ بھائی رسول خدا کیوں نہیں مانا؟ یہاں تک جو ہے ان لوگوں نے آ کے جو ہے جناب ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجوں کو سمجھا لیجئے کہ جو باتیں پھیلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اس سے بعد آئیں، اپنے کو روک لیں۔ ان کو حکومت چاہیے، ہم پر حاکم بن جائیں، سلطنت چاہیے، ہم پر سلطنت کریں، مال و دولت چاہیے، جتنا چاہیے ہم دیں گے۔ اور یہاں تک کہ جس قبیلے میں، جس خاندان سے شادی کرنا چاہتے ہوں، لڑکی کوئی بھی پسند آ جائے یا میں نے کوئی بھی لڑکی ہو تو ہم جو ہے کہ اس سے شادی بھی کروا دیں گے۔ اب آپ غور کریں کہ ان کو لالچ دلائی جا رہی ہے کس کی؟ حکومت کی، دولت کی، مال و دولت کی، اور عورت کی۔ نبی کو جب یعنی جناب ابو طالب نے نبی سے کہا کہ یہ لوگ آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، تو نبی نے جملہ کہا کہ چاہے ایک ہاتھ میں یہ سورج لا کے دے دیں اور چاہے دوسرے ہاتھ میں چاند لا کے دے دیں، پھر بھی جو ہے کہتے ہیں ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ عزم و ارادہ تھا جناب رسالت مآب کا، یہ پختگی تھی ان کے ارادے میں، ان کے جو ہے یقین میں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جناب ابو طالب نے کہا اچھا آپ جو ہے اتنا یقین اور پختگی آپ کے اندر پائی جا رہی ہے آپ کے ارادے میں، تو آپ ہمیں پشت پناہ پائیں گے، آپ ہمیں جو ہے ساتھ پائیں گے، ہم آپ کے ساتھ دینے کے تیار ہیں، ہم آپ کے مددگار ہیں۔ تو آپ غور کیجئے، یہ معین و مددگار جو ہے اعلان کر رہے ہیں جناب ابو طالب۔ آپ غور کریں، لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب کے ایمان میں شک کر رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ جو ہمیشہ سے نبی کا ساتھ دیتا رہا، ہمیشہ سے نبی کے ساتھ ساتھ رہے، اور نبی کی پروان چڑھی ہے تو ابو طالب نے پرورش کی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جاہز دعوت ذوالعشیرہ کی بات ہو تو جناب ابو طالب آگے رہے، چاہے تبلیغ احکام الہیہ کی بات ہو تو نبی کے ساتھ ساتھ رہے۔ تو مطلب کہنا کہ ان کے ایمان میں شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، ہمیشہ نبی پر ایمان لاتے رہے ہیں۔ بہرحال تو اب آپ غور کریں کہ یعنی اللہ کے حکم کے لیے، اسی لیے آپ دیکھیں جناب رسالت مآب سے جو ہے کہا جا رہا ہے کہ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، یعنی سورہ دہر کی آیہ کریمہ ہے جس میں پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب بس آپ صبر کیجئے، جو اللہ تمہارے پروردگار کا جو حکم ہے اس پر صبر کیجئے۔ یعنی احکام الہیہ کی تبلیغ میں جو زحمتیں ہیں، جو موانع ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان سب پر صبر کیجئے۔ تو اللہ کا حکم ہے صبر کرنے کے لیے۔ تو آپ غور کریں کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کون سی چیز جو ہے لوگوں کے لیے مانع ہو گئی جب ہدایت کا راستہ آ گیا، جب طے ہے کہ یہی سیدھا راستہ ہے، طے ہے کہ یہی جو ہے ہدایت کا راستہ ہے، تو اس پہ چلنے میں کیا دقت ہے، اس پہ ایمان لانے میں کیا دقت ہے؟ لیکن کیا ہوتا ہے، خواہشات نفسانیہ مانع ہے، رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، شیطانی کام جو ہے رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بہانے گیری ہے، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے رہے تو ہم بھی کریں گے۔ تو بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے افراد جو ہے ایمان نہیں لا سکتے۔ اور استغفار کی بات جہاں تک آئی،
بھائی ظاہر سے بات دیکھیں، بہت سی باتیں ہیں کہ انسان گناہ کرتا ہے، بہت بڑی بات ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے توفیق توبہ حاصل ہو جائے، استغفار کا جو ہے یعنی کے لیے توفیق حاصل ہو جائے۔ ماہ رمضان جو واقعاً جو ہے برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے۔ اسی لیے نبی نے جو ہے خطبہ شعبانیہ میں کہا کہ شقی ترین شخص وہی ہے، بدبخت ترین وہی شخص ہے جو غفران خدا سے محروم ہو جائے، اللہ کی مغفرت یعنی اللہ جو معاف کر رہا ہے اسے محرومیت حاصل ہو جائے۔ آپ دیکھیں ماہ رمضان میں شب قدر میں دعائیں جو پڑھی جا رہی ہیں، اور پھر اس میں ہے کہ آخری جو 10 دن ہیں، 10 راتیں ہیں، آخری 10 راتیں ہیں، اس میں جو ہے آپ کو یعنی یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس دعا کا ایک جملہ ہے، پروردگار ہمیں مرحومین میں سے قرار دے، محرومین میں سے قرار نہ دے۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو مغفرت جو ہے اس کو نہ ملے، جس کو معاف نہ کیا جائے، وہ شقی ترین شخص ہے۔ یعنی شقی ترین شخص وہی ہے، بدبخت ترین شخص وہی ہے جو غفران خدا سے محروم ہو جائے۔ اچھا، محروم ہو جائے کیا مطلب ہوا؟ محروم ہو جائے گا نہیں، اللہ اسے معاف نہ کرے۔ تو آپ غور کریں، اس لیے بار بار دعا کرنا چاہیے، پروردگار اللہم اجعلنی من المرحومین ولا تجعلنی من المحرومین، پروردگار ہمیں مرحومین میں سے قرار دے، یعنی ان میں سے قرار دے جن پر اللہ کی تیری رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، ان میں سے قرار نہ دے جو محرومین میں سے ہو، جن کو یعنی تو نے جو ہے یعنی محروم کر دیا ہو۔ تو اس لیے بار بار دعا کرنے، 10 راتوں میں دعا کرنے کی ضرورت ہے اس میں، اور باقاعدہ دعائیں موجود ہیں، آپ پڑھیے، ابھی موقع ہے۔ بہرحال جو ہے موقع ہے کہ انسان جو ہے یعنی 2-4 دن جو 4-5 دن جو آپ کے پاس ہے، اس میں جو ہے باقاعدہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر کے جو ہے آپ اپنے کو جو ہے ہم اپنے کو جو ہے اس راستے پہ لا سکتے ہیں جس میں اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں ہمارا استغفار کرنا جو ہے یہ قبول ہو جائے بارگاہ معبود میں۔ اسی لیے کہا کہ استغفار کرتے رہو۔ شب قدر میں جو ہے اعمال آپ نے انجام دیا تو شب قدر میں استغفار کرنے کے لیے کہا گیا، باقاعدہ طلب مغفرت کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اسی لیے جو ہے دعائے توبہ ایک ہے جو باقاعدہ پڑھنے کے لیے کہا گیا اس میں، کہ تاکہ اسی دعا کے ذریعے انسان کی توبہ قبول ہو جائے۔ تو وہی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کون سی چیز جو ہے رکاوٹ پیدا کر رہی ہے کہ ایمان نہیں لا رہے ہیں اور باقاعدہ استغفار نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے مسئلہ کیا ہوتا ہے، خواہشات نفسانیہ مین ہے جو رکاوٹ پیدا کرتی ہے، انسان کے لیے محرومیت کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ ضرورت ہے کہ عقل کا سہارا لینا چاہیے، دل کو صاف رکھنا چاہیے، ہے نا۔ تو اسی لیے جو ہے دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں باقاعدہ دعاؤں کو جو ہے غور کرنا چاہیے۔ اب مثلا مثال طور پر جو ہے آپ اگر غور کریں یعنی 26ویں دن کی دعا کو اگر آپ غور کریں تو اس میں جو ہے دیکھیں کیا مطلب کہ پروردگار کی بارگاہ میں اسی لحاظ سے جو ہے کہا جا رہا ہے 26ویں دن۔ اب دیکھیے ہمارے جو ہے 25 دن تک جو ہے باقاعدہ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے دعائیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کی، نمازیں پڑھیں، روزہ رکھا، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے باقاعدہ یعنی ہر نماز کے بعد یہ جملہ کہتے رہے اللہ وادخلنی الجنہ وادخلنی الجنہ وادخلنی الجنہ، یعنی یا علی و یا عظیم و یا غفور جو دعا پڑھی جاتی ہے ہر نماز کے بعد، اس میں آخر میں ہے کہ وادخلنی الجنہ، پروردگار ہمیں جنت میں داخل کر دیں، ہے نا۔ اتنے دن کے بعد 26ویں دن میں جو ہے آپ نے کیا کہا، اب بارگاہ معبود کہتے ہیں اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا۔ اب آپ غور کریں یہ 26ویں دن کی دعا ہے، کیا کہ پروردگار میری جو تمام کوششیں ہیں جو اتنے پہلی ماہ رمضان سے ابھی تک کوششیں ہم کر رہے ہیں یہ جو ہے اس مہینے میں مشکور ہو جائے، قابل شکر قرار پائے۔ یہ ظاہر سے بات ہے کہ شکریہ کے قابل قدر ہو جائے۔ جب آپ دیکھیے وہاں پر یعنی یہ ماہ دعائیں آپ کو اس میں دیکھیے سورہ دہر، سورہ انسان میں اگر آپ دیکھیے تو یعنی کہا گیا ہے کہ جزا جو ہے اور کوشش جو ہے مشکور ہے، قابل یعنی سعیکم مشکور، تمہاری کوشش جو ہے مشکور ہے، قابل شکر ہے، قابل قدر ہے۔ جو اہل بیت اطہار نے، ابرار نے، نیکوکار افراد نے جو اللہ کے راہ میں قدم آگے بڑھایا ہے، ان کی کوشش، ان کی جزا کیا ہے؟ بظاہر بات آپ دیکھیں اس میں ایک جملہ یہ تھا کہ وَجَزَاؤْهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ان کی جزا جو ہے اس بنیاد پر ہے کیونکہ انہوں نے صبر و تحمل سے کام لیا ہے۔ کیا جزا ہے؟ جنت اور حریر ہے، ریشم کپڑے ہیں۔
اور وہی جو ہے آپ دیکھیے دعا پڑھی جا رہی ہے کہ اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا، قرآن نے کہا سعیکم مشکورا، تمہاری کوشش جو ہے مشکور ہے، قابل قدر ہے، قابل شکر ہے، وہی ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ وَذَنْبِ فِيهَا مَغْفُورًا، پروردگار اس مہینے میں میرے گناہوں کو اس طرح کر دے کہ وہ مغفور ہو جائے، مغفرت ہو جائے، اس کی معاف کر دیا جائے، ہمارے گناہوں کو محو کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اور پھر وَعَمَلِ فِيهَا مَقْبُولًا، اور اس مہینے میں ہمارے اعمال کو تو قبول کر لے، قابل قبول قرار پائے۔ وَعَيْبِ فِيهَا مَسْتُورًا، اور ہمارے عیب کو اس مہینے میں چھپا دے، مستور قرار دے، تو ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ یا اسمع السامعین، اے بہت زیادہ سننے والے۔ تو اب ظاہر سے بات دیکھیں مسئلہ کیا ہے، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، ہر اعمال کو دیکھ بھی رہا ہے اور ہر باتوں کو سن بھی رہا ہے۔ تو اس لیے دعا، قرآن، یہ سب جو ہے پڑھنے کی ضرورت ہے، جس سے اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے اعمال کو سدھار سکیں۔ آپ دیکھیں اس میں یہی بتایا گیا تھا کہ یعنی کون سی چیزیں رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں، تو اس لیے ہم موانع کو ختم کریں، رکاوٹوں کو ختم کریں، خواہشات نفسانیہ کا غلبہ ہے، شیطانی غلبہ ہے نا، خواہشات نفسانی، حب دنیا کہہ دی جائے، دنیا کی محبت، یہ تمام چیزیں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، انسان اہل ایمان میں سے نہ ہو۔ اور نہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی بارگاہ میں استغفار بھی نہیں کرتا، توفیق توبہ حاصل نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری بارگاہ میں استغفار کر سکیں، ہم تیری بارگاہ میں جو ہے یعنی دعا مانگ سکیں۔ استغفار کے بعد جہاں تک آ گئی تو مولا جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کہہ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بار بار استغفر اللہ کہہ رہا ہے۔ تو مولا نے کہا کہ تمہیں پتہ بھی استغفار کہتے ہیں، مل استغفار کیسے کہتے ہیں، پتہ بھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مولا آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جو ہے اس نے جب یہ جملہ کہا تو مولا نے کہا سنو استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اب اس وقت جو ہے جب استغفر اللہ کہہ رہے ہو تمہارا عزم و ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ پچھلے گناہ اب دوبارہ دہرائیں گے نہیں، آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ دوسری بات، جب انسان استغفار کرے تو جو گوشت حرام پیسے سے، حرام غذا سے گوشت بنا ہے جس میں، تو مولا کہہ رہے پہلے اس کو پگھلاؤ، پھر حلال طریقے سے حلال کھا کر جو ہے گوشت نیا جب نکل کر آئے گا تب جو ہے تمہارا استغفار، تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ پھر مولا کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کا حق پہلے ادا کر دو، جو حرام خوری کی ہے، جو حرام یعنی کسی کا مال کھایا ہے، پہلے ان کا جو ہے مال واپس کرو، پھر تمہارا استغفار کرنا قابل قبول ہے، تمہاری توبہ قابل قبول ہے۔ ہم نے جو ہے کسی کی پراپرٹی ہڑپ لی، غصب کر لیا، ہم کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، استغفار کا مطلب یہ ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ پہلے یہ زمین جو ہڑپی ہے یہ زمین اس کو واپس کرو، پھر جو ہے تمہاری توبہ، تمہارا استغفار قبول ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ یعنی انسان استغفر اللہ کہتا رہے گا، اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے کیونکہ حرام غذا کھا رہا تھا، یعنی جس کے نتیجے میں جو ہے کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کے مال غلط طریقے سے تو یہ حاصل کر لیا، یہ سب چیزیں جو ہے رکاوٹ پیدا کرتی ہیں کہ انسان کی توبہ قبول ہو جائے، موانع۔ تو اس لیے تمام چیزوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آیہ کریمہ ہے، یعنی بس جلدی سے آپ کے سامنے یعنی اس بات کی طرف توجہ کریں، بہرحال وقت تقاضا نہیں ہے کہ میں باتیں آپ کے ساتھ بیان کروں، لیکن بس یہیں پہ بات کو ختم کرتے ہوئے کہ ماہ رمضان جو کہتے ہیں کہ تقویٰ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، ہمیں اس کی طرف جو ہے توجہ کرنا چاہیے، اور استغفار و توبہ جو ہے اس لحاظ سے کرنی چاہیے جس سے اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لیں۔ وہی ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے تاریخ میں افراد پائے جاتے ہیں جن کی توبہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ اب آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے 1-2 منٹ کے اندر دے دوں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ مولا جو ہے ادھر سے گزر رہے ہیں، ایک گلی سے، ایک راستے سے جا رہے ہیں، ایک گھر سے گانے اور بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں، محفل سجی ہوئی ہے، رقص ہے اور گانا اور بجانا سب، مولا ادھر سے گزر رہے ہیں۔ اتفاق سے اس گھر سے ایک کنیز باہر نکلتی ہے۔ مولا نے اس کنیز سے کہا کہ بتاؤ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام؟ تو اس نے کہا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے۔
مولا نے کہا اگر غلام ہوتا تو ایسا نہ کرتا. یہ کہہ کر مولا آگے چلے گئے. وہ کنیز گھر میں داخل ہوئی واپس. اس کے مالک نے پوچھا کس سے باتیں کر رہی تھی؟ اس نے پورا واقعہ بتایا. اب جیسے ہی یہ جملہ کہا مولا کا دہرایا کہ اگر غلام ہوتا تو ایسا نہ کرتا، فوراً وہ جو ہے محفل کو چھوڑ کر جو ہے ننگے پیر گھر سے باہر نکلا اور مولا کے قدموں پہ گر کے کہا مولا مجھے معاف کیجیے گا، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. آپ دیکھیں یہ ہے توفیق توبہ، یہ ہے استغفار کرنے کا طریقہ کہ فوراً بارگاہ امام میں آ کر جو ہے استغفار کیا اللہ کی بارگاہ میں، اور مولا نے بھی کہا کہ ہاں تمہاری توبہ قبول ہو گئی. تب آپ دیکھیں یہ تاریخ میں موجود ہے، جن کا نام بشر حافی کا پڑا ہے. بشر حافی نے جب سے اس وقت سے لے کر عزم و ارادہ کیا کہ اب ایسا گناہ نہیں کریں گے، اور ایسی توبہ بارگاہ معبود میں قبول ہوئی ہے کہ اس دن سے جب تک زندہ رہے ننگے پیر چلتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرتے رہے، یاد خدا میں مصروف رہے، اور گناہ کی طرف توجہ نہیں کہ بالکل عزم و ارادہ چھوڑ دیا گناہوں کا، اور جس کے نتیجے میں ننگے پیر ہمیشہ چلتے رہے. اور ان کی فضیلت کا آپ اندازہ لگائیے کہ جس راستے سے وہ چلتے تھے اس راستے میں جانور بھی گندگی نہیں پھیلاتے تھے. یعنی جانور بھی معرفت رکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ جو ہے اللہ والا ہے، ننگے پیر چل رہا ہے. اچھا پوچھا گیا ننگے پیر کیوں چلتے ہو؟ کہا ننگے پیر اس لیے چلتا ہوں کہ جب میں نے توبہ کی تھی اور حقیقت میں سمجھ گیا تھا میں بندہ خدا ہوں، میں سمجھ گیا تھا میں عبد ہوں، میں غلام ہوں، تو اس وقت ننگے پیر تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ جو ہے ہمارے دماغ میں یہ بات رہے، ہمارے ذہن میں رہے، ہمارے دل میں رہے کہ ہم بندے خدا ہیں، بندے خدا ہیں، بندے خدا ہیں. آئیے مل کے بارگاہ میں دو پروردگار بحق ظاہر وابی ہے و بعل و بنی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.